مالك بن دثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى قال صلي ركعتين. کہتے ہیں میں ضحیٰ کے وقت حضور کی خدمت میں آئے تو فرمایا صلی رکعتین وکان لی علیہ دین فقضانی زادنی، میرا آپ پر دین تھا آپ نے ادا کیا اور مزید عنایت فرمایا۔ اس دین سے مراد ثمن الجمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ذات الرقاع سے واپس ہوئے تو راستے میں جمل جابر بیمار ہو گیا، آپ کی برکت سے ٹھیک ہو گیا، آپ نے وہ جمل ان سے خرید لیا، اس کا دین لینے کے لیے خدمت میں آئے، آپ نے دین بھی دیا اور ثمن بھی واپس کر دیا۔ اس تقریر سے روایت کی ترجمے کے ساتھ مطابقت ظاہر ہو گئی اور مغلطایا کا یہ اشکال ختم ہو گیا کہ روایت ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں ہے، اس میں یہ تصریح نہیں کہ یہ سفر کا قصہ ہے۔ وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جو ترجمہ منعقد کیا ہے وہ پورا کا پورا حدیث کا لفظ ہے۔ یہ پوری حدیث 5 مسائل پر مشتمل ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کے الفاظ ہی کو ترجمہ بنا دیا۔ پہلا مسئلہ تو ہے فلیرکع رکعتین، آدمی جب مسجد میں جائے تو 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ 2 رکعتیں داؤد ظاہری کی واجب، ائمہ 4 ابن حزم ظاہری وغیرہ اس کو سنت کہتے ہیں۔ وجوب کے قائلین ظاہر امر سے استدلال کرتے ہیں اور سنت کے قائلین کہتے ہیں یہ امر اپنے ظاہر پر نہیں ہے، یہاں پر قرینہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے یہ امر استحبابی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے زید بن اسلم سے نقل کیا کہ صحابہ مسجد میں جاتے اور بغیر نماز پڑھے باہر آ جاتے۔ اسی طرح ابن عمر اور سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے بھی نقل فرمایا۔ دوسری بحث یہ ہے کہ تحیۃ المسجد بہرحال 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ حنفیہ مالکیہ کے یہاں تو 2 رکعت سے کم نماز ہی نہیں ہے، یہی حنابلہ کا ایک قول ہے۔ شافعیہ کے یہاں 1 رکعت نفل جائز ہے، یہ حنابلہ کا دوسرا قول ہے، اس لیے کہ حضرت عمر نے 1 رکعت نفل پڑھی اور فرمایا الصلاۃ خیر موضوع۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ 2 رکعت ہونا چاہیے، کہتے ہیں حضور کا ارشاد ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی۔ اور تیسری بحث اس بات میں ہے کہ آیا تحیۃ مسجد میں ہر داخل ہونے والے کے ذمہ ہے یا جو بیٹھنے کی نیت سے داخل۔ امام مالک تو فرماتے ہیں جو بیٹھنے کی نیت سے داخل اور جو یوں ہی داخل ہوا اس پر نہیں۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے ذمہ ہے۔ مالکیہ نے قبل ان یجلس کے لفظ سے استدلال کیا، جمہور کہتے ہیں یہ لفظ تأہب اور تیاری کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یعنی مسجد میں داخل ہونے والے کو تحیۃ المسجد کے لیے مستعد رہنا چاہیے، جاتے ہی پڑھ لینا چاہیے، غفلت نہ کرنا چاہیے۔ سن رہے ہو تحیۃ المسجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔
چوتھی بحث یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں جا کر بیٹھ جائے تو تحیت المسجد ساقط ہو جائے گی یا ساقط نہیں ہوگی؟ امام مالک و امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ساقط نہیں ہوگی. امام شافعی و احمد کہتے ہیں اگر جلوس طویل ہو تو ساقط ہو جائے گا. اسی طرح شافعیہ کہتے ہیں اگر عمدن جلوس قصیر ہو تو بھی ساقط ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں قبل ان یجلس. فریق اول کہتا ہے یہ تو تیاری کے لیے قید لگائی ہوئی ہے، اور عدم سقوط کی دلیل یہ ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور بیٹھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلیت رکعتین، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا. آپ نے فرمایا قم فرکعہما. امام ابن حبان نے اس پر ترجمہ منعقد کیا ہے التحیۃ لا تفوت بالجلوس. پانچویں بحث یہ ہے کہ سارے اوقات میں تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی یا اوقات منہیہ اس سے مستثنیٰ. امام شافعی کے ہاں سارے اوقات میں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی تخصیص کے اذا دخل احدکم المسجد فرمایا جب بھی کوئی مسجد میں داخل. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے اوقات منہیہ مستثنیٰ ہے. اصل بات یہ یہاں دو عموم، ایک اذا دخل احدکم المسجد کا اور دوسرا نہی عن الصلاۃ فی الاوقات المنہیہ کا. شافعیہ نے پہلے عموم کو اپنے ظاہر پر رکھا، دوسرے کی تخصیص کی غیر تحیۃ المسجد کے ساتھ اور ان نمازوں کے غیر کے ساتھ جو ذوات الاسباب. اور جمہور علماء نے یہاں حدیث باب کی تخصیص کی اس لیے کہ وہ خود مخصوص ہے. دیکھو خطیب اس سے مستثنیٰ، آخر خطبہ میں اگر کوئی آئے تو بھی مستثنیٰ، جماعت ہو رہی ہو اور کوئی مسجد میں داخل تو بھی مستثنیٰ. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الحدث في المسجد. الحدث فی المسجد، اس ترجمے کی غرض میں تین اقوال ہیں. امام مازری کہتے ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں محدث کو داخل ہونا جائز، اور جو لوگ محدث کو جنوب کی طرح مسجد میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں ان کی تردید مقصود ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر بخاری کا مقصد یہ ہوتا تو ترجمے کے الفاظ باب الحدث فی المسجد کے بجائے باب دخول المسجد محدث فی المسجد ہوتے. نمبر 2، علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں اخراج ریح جائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا اور منع نہیں کیا. یہ بتا دیا کہ اس سے آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا. نمبر 3، بعض علماء فرماتے ہیں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں مسجد میں اخراج ریح مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی محرومی کا سبب ہے. فرشتوں کی دعا مستجاب اس معصوم قوم کی دعا سے محرومی کا سبب ہے، اس لیے کہ
اخراج ریح ان کے ایذا کا سبب ہے اور ایذا کی وجہ سے ان کی دعا موقوف ہو جاتی ہے۔ آیا مسجد میں ریح خارج کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ اکثر مالکیہ، حنفیہ اور بعض شافعیہ و حنابلہ مکروہ کہتے ہیں۔ بعض شافعیہ جیسے امام نووی خلاف اولا کہتے ہیں۔ ازرعی کہتے ہیں مکروہ ہونا چاہیے بلکہ حرام ہونا چاہیے، واللہ سبحانہ اعلم۔ حنفیہ کے میں سے بھی بعض فقہاء نے بھی اباحت کی بات لکھی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه، تصلی علی احدکم، تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ چلیے ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، یہاں مصلی سے مراد خاص وہ جگہ نہیں جہاں نماز پڑھی، بلکہ ساری مسجد مراد ہے، کیونکہ مقصود تعمیر البقعہ ہے، مسجد کو آباد کرنا۔ چلیے الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول معلم یحدث، یہاں حدث سے مراد اخراج ریح ہے۔ مسلم میں وارد ہے حتی ینصرف و یحدث، قلت ما یحدث قال یغسل و یضرب۔ چلیے تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب بنيان المسجد، باب بنیان المسجد۔ حافظ ابن حجر عینی، قسطلانی، زین زکریا وغیرہ کہتے ہیں المسجد میں الف لام عہد کا ہے، مراد مسجد نبوی۔ اگر یہی مقصود ہے پھر تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی حضور کے زمانے میں بنائی گئی اور پھر بعد میں بنائی گئی، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ بخاری نے یہاں جو ترجمے میں آثار ذکر کیے ہیں وہ سب بے ربط سے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، کرمانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے المسجد میں جنس مراد ہو، میں کہتا ہوں یہی راجح ہے، اور ابن بطال وغیرہ نے یہی سمجھا، اور امام بخاری نے اس باب میں حضرت انس اور ابن عباس کے جو اقوال ذکر کیے وہ اسی بات کو چاہتے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ بتایا ہے کہ ضرورت کے وقت مسجد بنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مسجد کے بنانے کا اہتمام کیا۔ البتہ مسجد کی تعمیر میں تزخرف سے یعنی تزئین سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عمر وغیرہ نے اس پر نکیر فرمائی ہے۔ بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد تعمیر کرنے میں اگر تزئین کا اہتمام ہو تو جائز ہے، بشرطے بھی مقصود تفاخر نہ ہو اور اس ایسی جگہ وہ تزئین نہ ہو جس سے نماز میں اشتغال ہوتا ہو۔ چلیے وبه قال وقال ابو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل وامر عمر ببناء، مسجد نبوی کی چھت کھجور کے شاخوں کی تھی۔ چلیے وامر عمر ببناء المسجد، ببناء المسجد، بناء المسجد، ببناء المسجد، وقال یہاں المسجد میں الف لام کا ہے، مسجد نبی مراد۔ مسجد نبی تمام مساجد کے احکام کے لیے اصل و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے بہرحال جب مساجد کے احکام کو معلوم کرنا ہوگا تو مسجد نبی سے متعلق احادیث کو دیکھنا پڑے گا۔ چلیے وقال اكن الناس من المطر واياك، اكن الناس من المطر، یہ اگر یہ بصیغہ متکلم ہے تو حضرت عمر اپنے متعلق خبر دے رہے ہیں، اور اگر یہ امر کا صیغہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ مسجد بنانے والے مستریوں کو توجہ دلا رہے ہیں، یعنی مسجد بنانے کا مقصد
بارش وغیرہ سے حفاظت ہے. وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ وَتُسَفِّرَ. دیکھو مسجد کو سرخ زرد رنگ سے مزین کرنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ نماز کے اندر دل بٹنے کا سبب ہے، جو ایک فتنہ ہے. فَتُفْتِنَ النَّاسَ، یہ فتنے کا باعث ہوگا. قال انس يتباهون به ثم لا يعمرونها الا قليلا. حضرت انس نے فرمایا لوگ مسجد بنانے میں تفاخر کریں گے اور اس کو آباد کریں گے، یعنی اعمال مسجد سے مسجد کو آباد کریں گے. چلیے. وبه قال وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تزخرفنها كما زخرف اليهود والنصارى. وبه قال لا تزخرفن لا تزيننها، تم لوگ مسجد کو آراستہ و مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے کیا. مسجد کو منقش کرنا جمہور علماء کے ہم مکروہ ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ دو شرطوں سے اجازت، ایک تو متولی اپنے مال سے بنائے، وقف کے مال سے نہیں، اور دوسرے محراب میں نہ ہو تاکہ نماز میں مشغولی نہ ہو. ایک تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس نقش و نگار کا میں مسجد کا احکام ملحوظ ہو. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه ابو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد واعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زياده كثيره وبنى جداره بالحجاره المنقوشه والقصه وجعل عمده من حجاره منقوشه وسقفه بالساج. ان المسجد کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنیا، یعنی مسجد نبی عہد نبوت میں کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے پٹی ہوئی. وعمودہ خشب النخل، اور اس کے ستون کھجور کی لکڑیاں تھیں، یعنی ان کے تنے کو ستون کی جگہ کھڑا کر دیا گیا. فلم یزد فیہ ابو بکر شیئا، یعنی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد نبی کی تجدید کی تو اس میں انہوں نے کوئی تغیر نہیں کیا، بلکہ جس جگہ پر جن آلات سے بنی ہوئی تھی اسی جگہ پر انہی آلات سے بنا دی. ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ مسجد کے ستون گل گئے تو صدیق اکبر نے کھجور کے ستون لگا دیے. یہ روایت منافی بخاری کی روایت کی منافی نہیں، اس میں تو خود تصریح عمودہ خشب النخل. ثم غیرہ وزاد فیہ عمر وبناہ علی بنیان. حضرت عمر نے اپنے دور میں جب اس کو بنایا تو اس میں اضافہ کیا، یعنی اس کی زمین میں وسعت کی. بنا والا بنیا نہیں، یعنی جن آلات سے عہد نبوت میں بنی ہوئی تھی انہی آلات سے تعمیر کر دی. ابن زبالہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ستون کچی اینٹوں کے بنا دی اور لکڑیاں ہٹا دی، لیکن ابن زبالہ کی روایت مرجو. ثم غیرہ عثمان فزاد فیہ زیادۃ کثیر. حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں اس میں تغیر کیا
اور 2 تغیر کیے. ایک تو قبلہ کی جانب میں 3 صفوں کا اضافہ کر دیا اور دوسرے اس کے آلات بدل دیے. دیوار منقش پتھروں کی بنا دی اور ستون منقش پتھروں کے بنائے اور چھت ساگون کی لکڑی سے پاٹ دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 30 ہجری میں مسجد بنائی اور بقول سن 35 میں، یہ کہا جائے گا ابتدا 30 میں ہوئی، تکمیل 35 میں. یہاں پر حضرت عثمان نے جو تغیر کیا وہ ایک حدیث کی بنیاد پر جو آگے آئے گی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. شرکت فرمائی، آپ کے صحابہ بھی شریک تھے. یوں کہہ لیجیے جہاں دیگر صحابہ مل کر بنا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل تھے. حضرت شیخ فرماتے تھے، اس پر تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو فرمایا بنی نجار تعمیر بحائطکم، انہوں نے اپنی طرف سے زمین کی پیشکش کی تو آپ نے منظور نہیں کیا. ہو سکتا ہے کسی آدمی کی شبہ ہو. اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کی تعمیر میں تعاون نہ لینا چاہیے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواز بیان فرما دیا. میرا خیال یہ ہے کہ مسجد کی زمین میں تعاون نہ لینے سے مطلقاً تعاون کی نفی نہیں نکلتی ہے. جہاں مسجد کی زمین میں تعاون نہ لینا ثابت، وہیں تعمیر مسجد میں تعاون بھی ثابت ہے. اس سے بات معلوم ہے کہ کوئی آدمی مسجد کی زمین اپنی طرف سے دے اور کسی کی شرکت نہ کرے تو گنجائش ہے. اس کے بعد مصنف نے جو آیت ذکر کی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہاں تعمیر مسجد مصنف نے آیت ذکر کر کے اس طرف توجہ دلائی کہ مسجد میں مشرکین سے تعاون نہیں لیا جا سکتا. مشرکین سے تعاون کی 2 صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ ان سے مالی تعاون لیا جائے. قاضی ابو یعلا جائز کہتے ہیں، امام مالک منع کرتے ہیں. یہی محمد بن عبداللہ انصاری اور راحتی کی رائے. ہمارے بعد
اکابر جواز کے قائل، بعض عدم جواز کے۔ راجح معلوم ہوتا ہے اگر مشرکین چندہ دے کر اپنے بت خانوں میں چندے کے طالب بنے تو پھر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بت خانے کی تعمیر میں شرکت ناجائز، اللہ کے غیر کی عبادت کے لیے چندہ ہوگا اور غیر اللہ کی پرستش حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان سے عملی تعاون لیا جائے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ واحدی ابن جوزی وغیرہ ممانعت کے قائل ہیں، اور بعض حنابلہ، ابو بکر عبدالعزیز بعض شافعیہ، بغوی وغیرہ جواز کے قائل ہیں۔ شریف وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن الحذاء عن كلمة قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلق الى ابي سعيد فسمع من حديثه فانطلقنا فاذا وفي حائط يصلحه فاخذ رداءه فاحتبس ثم امشى يحدثنا حتى اتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلقي التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية ويدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار قال يقول عمار اعوذ بالله من الفتن۔ قال لي ابن عباس خالد الحذاء، حذاء موچی، ان کو حذاء اس لیے نہیں کہتے کہ وہ موچی تھے، بلکہ موچیوں کے بعد پاس بیٹھتے تھے، اس لیے ان کا لقب حذاء بن گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ موچیوں کے پاس بیٹھ کر کہتے اخذ و قضا، اس طرح کاٹو۔ قال لي ابن عباس ولابنه علی انطلق الى ابی سعید فاسمع۔ ابن عباس نے اکرمہ اور اپنے بیٹے علی سے کہا ابو سعید کے پاس جا کر ان سے حدیث سن، اس لیے کہ وہ قدیم صحبت ہے اور بہت سی روایتیں انہوں نے حضور سے براہ راست سنی جو ابن عباس نے نہیں سنی، تو اس سے طلب علو اسناد کا علم ہوا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر شہر میں کوئی بڑے عالم تو آدمی کو اپنے تلامذہ کو ادھر متوجہ کرنا چاہیے۔ پیدا ہوا فی حائط یصلح، وہ اپنے ایک باغ کی درستی میں لگے ہوئے تھے، یعنی اس کی گھاس وغیرہ نکال رہے تھے، ڈولوں کو صحیح کر رہے تھے، پانی پہنچا رہے تھے۔ فاخذ رداءہ، فاتبہ چادر لے کر گوٹ مار لی، پھر بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک بناء مسجد کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ فقال كنا نحمل لبنة وعمار لبنة، مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہم ایک ایک اینٹیں اٹھاتے تھے اور عمار دو تھے۔ اس زمانے کی اینٹیں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں، عام صحابہ ایک ایک اینٹ لے جاتے تھے اور عمار غائب کے شوق میں دو دو۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينفض التراب عنه، حضور اپنی اذراہ شفقت ان کے گرد و غبار کو اپنے دست اقدس سے صاف کیا، جھاڑا۔ یقول ویح عمار تقتلہ الفئة الباغیہ، اللہ عمار پر رحم کرے، ان کو فئت باغیہ قتل کرے گا۔ یہ جملہ اسی طرح سے یہاں ہمارے ہندو نسخوں میں واقع ہوا ہے، اور یہ مسکن الکریمہ کی روایت اسی طرح سغانی کے اس نسخے میں ہے جس کا انہوں نے پھر ابری کے نسخے سے مقابلہ کیا ہے۔ لیکن حمیدی نے اس جمع بین الصحیحین میں اس کو نہیں لکھا، اور کہتے ہیں بخاری نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ امام بیہقی، ابو مسعود دمشقی وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں۔
حمیدی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بخاری کے جملہ نے پہنچا، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ اکرمہ جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو ابو سعید سے جملہ نقل کرتے ہیں، لیکن ابو نضرہ یہی روایت جب ابو سعید سے نقل کرتے ہیں تو ابو سعید سے یہ جملہ نقل نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ابو سعید کہتے ہیں حدثنی من هو خیر منی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمار۔ چونکہ ایک واسطہ آ گیا غیر معروف الاسم کا، اس لیے بخاری نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس میں اشکال یہ ہے ابو سعید صحابی ہیں، جس واسطے سے روایت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ صحابی ہوں گے، اور صحابہ کی جہالت مضر نہیں، تو محض اس وجہ سے امام بخاری اس سے کیسے گریز کر سکتے ہیں؟ اور مزید یہ ہے کہ مسلم کی ایک روایت ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی تصریح وارد ہوئی ہے، ابو قتادہ، اور اگر کسی روایت میں تردد بھی ہے تو بہرحال زیادہ سے زیادہ صحابی کے نام میں تردد ہے۔ اس حدیث پاک کی صحت و ثبوت میں علماء کا اختلاف رہ چکا ہے۔ خلال نے کتاب العلل میں ابو امیہ طرطوسی سے نقل کیا کہ امام احمد ابن معین، ابو خیثمہ وغیرہ نے جب اس حدیث کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے ما فیہ حدیث صحیح، اور خلال نے امام احمد سے نقل کیا، فرمایا 28 حدیثیں اس باب میں ہیں لیکن کوئی حدیث صحیح نہیں۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں خلال نے اس کی جو سند نقل کی غیر معروف ہے اور امام احمد سے اس کے خلاف منقول ہے۔ یعقوب ابن شیبہ نے امام احمد سے نقل کیا، فرمایا کہ فی ھذا غیر حدیث صحیح، یعنی اس بات میں ایک نہیں کئی صحیح حدیثیں وارد۔ حاکم نے تاریخ نیشاپور میں صالح بن محمد جزرہ سے نقل کیا کہ امام یحییٰ بن معین و علی بن مدینی ام سلمہ کی حدیث کو صحیح قرار دیتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں امام احمد سے اس سلسلے میں 2 طرح کی روایتیں منقول ہیں، تضعیف کی تصحیح کی، لیکن آخر الامر یہ ہے کہ امام احمد نے تصحیح فرمائی ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح میں مستقل رسالہ الاستظہار فی حدیث عمار نامی تصنیف فرمایا، اور علماء فن کہتے ہیں، اور ابن عبد البر نے خود لکھا تواترت الاخبار بذلک ومن اصح الحدیث۔ ابن دہیہ کہتے ہیں اس حدیث کی صحت میں کوئی کلام نہیں، اگر کوئی طعن ہوتا تو جب معاویہ کو یہ حدیث پہنچی تو اس کو رد کر دیتے،
چنانچہ امام احمد نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ کے پاس دو آدمی آئے، حضرت عمار کے سر کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ ہر ایک کہنے لگا میں نے قتل کیا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا، جو جی چاہے خوش ہو لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ حضرت معاویہ کہنے لگے تم میرے ساتھ پھر کیوں ہو؟ کہنے لگے میرے والد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی تھی تو حضور نے فرمایا اطع اباک ما دام حیا فانا معکم ولا اقاتل، میں تمہارے ساتھ رہوں گا لیکن قتال نہیں کروں گا۔ مسند احمد اور طبقات ابن سعد کی ایک روایت میں وارد ہے معاویہ کہنے لگے انحن قتلنا انما قتلہ الذین جاؤ بہ۔ قرطبی نے تذکرہ میں ابن دحیہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ توجیہ پہنچی تو فرمایا پھر تو حمزہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہوگا، اس لیے کہ وہی ان کو جنگ احد میں لے کے گئے تھے۔ لیکن مجھے حضرت علی کا یہ کلام کسی سند سے نہیں ملا، اور ابو علی نجات کہتے ہیں الفیۃ الباغیہ کے معنی ہے الطالبہ لدم عثمان۔ بعض لوگوں نے اس توجیہ کو معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے لیکن مجھ کو اس کی سند نہیں مل سکی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تحریف ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب تذکرہ آیا تو فرمایا قتلہ الفیۃ الباغیہ، اس کے آگے کچھ نہیں فرمایا۔ اور امام احمد کی رائے تھی کہ اس میں زبان بند رکھنا ہی اسلم ہے۔ اور بات بھی یہ صحابہ رضی اللہ عنہ صحابہ ہیں، ہم کون ہیں؟ بات نقل کرو آگے خاموش ہو جاؤ۔ ہاں البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حضرت علی اور ان کے مخالفین میں کون حق پر ہے۔ جمہور علماء حضرت علی کو برحق مانتے ہیں، اور ابو منصور بغدادی نے کتاب الفرق بین الفرق میں تصریح کی ہے اہل حدیث اہل رائے اور اہل شام عراق مدینہ کا اس پر اتفاق کہ حضرت علی اپنی تمام حروب میں برحق اور ان کے مخالفین غلطی و خطا پر تھے، لیکن خطا اجتہادی تھی، اس لیے لب کشائی کی گنجائش نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مرغینانی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں والحق کان بید علی فی نوبت۔ امام نووی کرمانی مجدد الفسانی وغیرہ نے اس بات کی تصریح کی۔ ایک دوسری جماعت نے اس میں سکوت کو پسند کیا۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ اسی حدیث میں مسلم کی ایک روایت میں نحفر الخندق وارد ہو گیا۔ محققین علماء امام بیہقی ابن کثیر وغیرہ کہتے ہیں راوی تو ہے میں بلا خندق کو دے اپنی اٹھانے کا کیا مطلب؟ یدعوہم الی الجنہ یدعونہم الی النار، اس سے مراد امام برحق کی اطاعت ہے۔ امام برحق کی اطاعت دعوت الی الجنت ہے اور اس کی مخالفت کی طرف دعوت الی النار ہے۔ قال یقول عمار اعوذ باللہ من الفتن، اللہ ہی سے فتنوں سے پناہ چاہی جاتی ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الاستعانة بالنجار والصناع في اعواد المنبر والمسجد۔ نجار بڑھئی، صناع کاریگر، فی اعواد المنبر والمسجد کا تعلق ماضی سے برطبیر لف و نشر مرتب۔ منبر کا تعلق نجار سے، مسجد کا تعلق صناع سے۔ اصل میں امام بخاری کے پاس منبر بنانے میں استعانت بالنجار کا ثبوت تو ہے، لیکن مسجد کی تعمیر میں استعانت بالصناع کا ثبوت ان کی شرط کے مطابق نہیں، اس لیے امام بخاری یہ کہتے ہیں جب منبر میں بنانے میں مدد لی جا سکتی ہے نجار سے تو مسجد بنانے میں صناع سے
بدرجہ اولا مدد دی جا سکتی ہے، کیونکہ ممبر کا وجود ضروری نہیں اور مسجد کا وجود تو ضروری ہے۔ حافظ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ بخاری نے طلق ابن علی کی حدیث کی طرف اشارہ کیا، بنیت المساجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یقول قدموا الیمامی من الطین فإنه احسنکم له مسا واشدکم له ثقبا، رواہ احمد رحمہ اللہ تعالی۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سالم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من افراد مري غلامك النجار يعمل للاعواد يعمل للاعواد ان تشفع عليهن، میرے لیے کچھ لکڑیاں بنا دے جس پر میں بیٹھوں، یعنی لکڑیوں کا ممبر بنا دے، بعض سیڑھیوں اس کی کچھ سیڑھیاں ہوں، اس کی کوئی بیٹھک ہو، مجلس ہو چلی۔ وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان امراه قالت يا رسول الله لا اجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا قال ان شئت فعملت المنبر۔ اس روایت میں ہے کہ عورت نے پیشکش کی، اور پہلی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی، آپ نے پہلے فرمائش کی ہوگی، اس عورت نے پہلے پیشکش کی ہوگی، آپ نے اس پر فرمائش کر دی ہوگی، اور اس کا عکس بھی ممکن ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من بنى مسجدا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر خاص فضیلت وارد ہوئی، اس لیے مسجد کی تعمیر مرغب فی شریع۔ وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابو بكر قال اخبرني عمرو انه كان حدثه ان عاصم بن عمرو بن قتاده حدثه انه سمع عبد الله القراني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انكم اكثرتم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت انه قال يبتغي فيه وجه الله بنى الله له مثله في الجنه۔ عند قول الناس فيه، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی اور آلات تبدیل کر دیے، دیواریں منقش پتھروں کی اور ستون منقش پتھروں کے بنا دیے، تو لوگوں نے اعتراضات کیے۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اتباع میں ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسجد بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے مکان بنا دیں گے اس کے مثل۔ اس لیے میں نے خوبصورت مسجد بنائی۔ سوال یہ ہے کہ پھر ابو بکر و عمر نے اپنے ادوار میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں صحابہ کے اجتہاد میں اختلاف ہو گیا۔ شیخین کے سامنے تو یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی مسجد بنائی تو اس کی تقلید کریں گے۔ حضرت عثمان کے ذہن میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مالی تنگی تھی، اس لیے آپ نے بہت اچھی مسجد نہیں بنائی، اور شیخین نے صورت کا اتباع کیا، اور میرے زمانے میں فراوانی ہو گئی ہے، اس لیے اچھی اور مضبوط مسجد بنانا چاہیے۔ ہی نہ بنا مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر سن 30 میں کی ہے، بقول سن 35 جمع میں کر چکا ہوں، ابتدا 30 میں کی اور تکمیل 35۔ مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام شافعی فرماتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا اضافت رسول نہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ لفظ رسول مشترک طریقے پر اللہ کے رسولوں پر جیسے بولا جاتا ہے، فرشتوں پر بھی بولتے ہیں اور قاصد پر بھی بولتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی قرینہ ہو تو جائے
جیسے ہم مسجد کی اضافت اس بات کا قرینہ کہ الرسول سے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ. اس ٹکڑے میں حدیث کے راوی بکیر ابن عبداللہ ابن اشج کو تردد ہے، اس لیے کہتے ہیں حسب، تو گمان یہ ہے کہ ابن ابی شیبہ ابن حبان و بزار کی روایت میں ولو کمفحص قطع، اگرچہ ٹٹیری کے گھونسلے جیسی، یعنی کیسی ہی چھوٹی مسجد. اور بعض علماء کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، ہر ایک کے حصے میں ٹٹیری کو گھونسلے کے برابر آ جائے. اور بعض کہتے ہیں بہت سے حجاج سفر حج میں جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لیتے ہیں یہ بھی اسی میں داخل ہے. یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا منصوب سے معلوم ہو اگر نام و جاہ کے لیے مسجد بنائی یا شان اور اختلاف کی وجہ سے بنائی تو اجر کا استحقاق ہونا ہوگا. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مسجد پر اپنا نام لکھا کر آئے گا تو اس فضیلت کا مستحق ہونا ہوگا. بن اللہ لہو مثلہ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے اسی کے مثل جنت میں مسجد بنا دیں گے. اس پر اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور یہاں فرمایا جاتا ہے من اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث میں ثواب اصلی بھی ذکر کیا گیا ہے. دوسرا جواب یہ کہ یہاں پر مماثلت کی صورت مراد ہے، اور صورت میں مماثلت سے عدد میں مماثلت، عدد میں زیادتی کی نفی لازم نہیں آتی ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ صورت میں مماثلت سے حقیقت میں مماثلت لازم نہیں آتی. مسجد بنانے والا زیادہ سے زیادہ سنگ مرمر کی بنائے گا، اور اللہ جنت میں جو مکان بنائیں گے وہ سونے اور چاندی کا ہوگا. کہاں پتھر کی مسجد اور کہاں سونے کا مکان، دونوں میں کیا مساوات ہے. چلیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی بضرورت اپنے تیروں کو لے کر مسجد میں داخل ہو تو ایسی صورت میں اس کو تیروں کے نوکیرے لوہے کو ہاتھ سے پکڑ لینا چاہیے تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگ جائے. ظاہری ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے، یہ زرکشی نے لکھا کہ یہ سنت ہے. ظاہر ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری اس کو لازم سمجھ گئے ہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں ہو سکتا ہے ترجمے کا حاصل ہے یستحب یا خدا. میرے نزدیک پہلا ہی احتمال ارجح ہے. اول تو اس لیے کہ روایت میں امساک کا امر وارد ہے، امسک، اور دوسرے اس لیے کہ مسلمان کو ایذا سے بچانا واجب ہے. چلیے اس حدیث سے، اس ترجمے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بضرورت مسجد میں تیر لے کر گزرنا جائز ہے. چلیے اس حدیث پاک یہ تو ہے کہ سفیان نے کہا عمر سے سمعتا، لیکن عمر کا نام کہنا وارد نہیں ہوا ہے. علامہ ابن بطال کہتے ہیں کتاب الفتن میں نام کہنا مسرہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سند اسی وقت متصل ہوگی جبکہ استاد نام کہہ دے، مگر یہ مذہب ضعیف ہے. صحیح یہ ہے کہ اگر استاد نے اپنے آپ کو تدریس کے لیے مقرر کر لیا تو ان کا یہ مقرر کر لینا ہی
نعم کہنے کے قائم مقام ہو جائے گا. چلیے امسک بن صالح. چل روایت پر روایت پڑھ لی تھی. امسک بن صالح، نسال اور نسول جمع، اس کا مفرد نسل ہے. اس کے معنی حدیدۃ السهم، اور نبل کہتے ہیں تیر کو، تیروں کو. یہ بصیغہ مفرد ہے، یہ بصیرت صورت مفرد ہے لیکن جمع کے معنی نہیں. باب المرور فی المسجد، مسجد میں مرور کا بیان. امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مسجد میں گزرنا جائز. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ لیا کہ مراد مرور بالنبل ہے، اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں مرور بالنبل کا ذکر ہے. اس کے بعد امام بخاری پر یہ اعتراض کر دیا کہ ان کے ترجمے میں پھر جملہ قصور ہے، یعنی انہوں نے نبل کا تذکرہ نہیں کیا. لیکن علامہ کا یہ اعتراض ان کے اپنی فہم پر مبنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے سے مرور بالنبل کو نہیں بیان کیا، بلکہ اس مسئلے کی طرف باب گزشتہ میں اشارہ کر چکے ہیں. جیسا کہ میں بتا چکا، یہاں تو امام بخاری مطلق مرور کا جواز بیان کر رہے ہیں، خواہ ہاتھ میں نسل ہو یا نہ ہو. تو گویا باب گزشتہ میں مرور بالنبل کو بیان کیا جو مقید ہے، اور یہاں مطلق مرور کو بیان فرمایا. مسجد میں بضرورت گزرنا بالاتفاق جائز، لیکن مسجد کو راستہ بنانا مکروہ ہے. حنفیہ نے اس کی تصریح کی ہے اور یہی شافعیہ کا مسلک ہے. زرکشی نے اس کی تصریح فرمائی. ابن مفلح حنبلی کہتے ہیں یسن، مسنون ہے کہ آدمی مسجد میں مرور نہ کرے. ابن ماجہ کی ایک روایت وارد خصال لا تنبغی فی المسجد، اس میں لا یشہر فیہ سلاح ولا یتخذ طریقا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عبد قال حدثنا ابو بكر بن عبد الله قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر بشيء من مساجدنا او اسبقنا بنقل فليقطع على صالحا لا يعقل بكفه مسلما. اگر کوئی آدمی ہماری مسجدوں یا بازاروں میں تلوار لے تیر لے کر چلے تو اس کے نصال کو ہاتھ سے پکڑ لے، ایسا نہ ہو کسی کو لگ جائے. امام بخاری نے مسئلے کو بطریق اولویت تخصیص کیا. حاصل یہ ہے کہ جب مسجد میں تیر لے کر جانا جائے تو بے تیر بدرجہ جانا بدرجہ اولا جائز ہوگا. چلیے بچوں مشین کب تک لگائے رہو گے؟ یا تو مجھے لکھ کے دو ورنہ اپنی مشین ہٹاؤ. مجھے نہ تمہاری ضرورت نہ تمہاری مشین کی ضرورت. سارا سبق نقل کر کے مجھے دو تو میرے یہاں مشین لگے ورنہ اپنی مشین ہٹا لو. مجھ کو نہیں چاہیے. ورنہ میں ایک مشین لے کے آؤں گا، اس سے ایسے کر دوں گا، کٹ سے کاٹ دوں گا، تار لاؤں گا. ایک سمجھ میں آیا نا بھائی؟ ہاں صاف بات کہ وہ مشین آپ کے پاس کیا ناخن جس سے کاٹتا ہوں وہی لیے رہوں گا. جب تم لوگ سر نیچا کرو گے یہاں رکھ کے کاٹ دوں گا. بس کرو بھائی کب تک؟ ہاں جب جس دن میں کہوں بھائی مجھے نقل کر دو اس دن نقل کر کے دے دیا کرو. چلیے یہ اسماعیل شاید لگاتا ہوگا. دنیا کا سب سے جاہل ترین انسان ہے. احمق کہہ لو، بیوقوف کہہ لو، بدھو کہہ لو، کچھ ہی کہہ لو،
ہر وہ لفظ جو ابن جوزی نے کتاب الحمقہ کے ابتدا میں لکھا ہے اسماعیل پہ سب فٹ ہے. سمجھے؟ احمق، حبنقا، مائق اور خدا جانے کیا کیا الفاظ پورے 1.5-2 سطر میں انہوں نے لکھے، سب اسماعیل پہ فٹ ہے. کہیں ہیں اسماعیل صاحب؟ وہ نہیں، اپنی زیارت نہیں کرائے گا، وہ سر نیچے کر لیتا ہے یہاں کہیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. کہاں پر ہے؟ وہ پیچھے بیٹھتا ہے، تو ہے ہی استاد ہے بہت. سمجھتا ہے کہ سامنے رہوں گا تو سلواتیں سننا پڑیں گی، اس لیے دور رہو. اپنا دور کی آواز کیا بری لگتی ہے، اس لیے آ رہی ایک آواز. جیسے وہ ایک دن میں کھانا کھا رہا تو کسی نے ایک شعر پڑھا، مدتوں سے سن رہا تھا، تو بچے سے میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ ستاروں دھول برساؤ، میرا محبوب آیا، محبوب کے آنے کو کہیں دھول برسایا جاتا ہے. تو بچے نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے پھول برساؤ. اور واقعی بچوں میں سالوں سے سنتا رہا، میری سمجھ میں کہ دھول کیا برساؤ. ایک آدمی تھا چلاتا تھا، اب نہیں مر گیا، کہتا تھا باڑ باڑ باڑ. تو سالوں یہ جملہ میں سنتا رہا. ایک دن مفتی صاحب سے کہا، مفتی مظفر صاحب سے، میں نے کہا جی یہ کیا لباڑ باڑ باڑیا کہتا ہے؟ تو وہ بہت ہنسے، کہنے لگے یہ کہہ رہا ہے بڑا باڑیا برا. اور بچوں میں واقعی یہی سنتا تھا، یہ کہہ رہا ہے لباڑ باڑ باڑیا. میں مہا بدھو ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ سب آوازیں سن لیتا ہوں اور پتہ ہی نہیں چلتا. اب جیسے تم لوگوں کو دیکھتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم لوگ الو ہو کہ گدھے ہو کہ کیا چیز ہو. کہ یہ تو آپ کو کہنا تھا ہمیں، اس لیے اتنی لمبی تقریر کر کے یہ آ کے مطابقت دکھا دیں. بچوں ایسے، یہ تو ایسی آگے صحیح بات ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. مہا بدھو مہا بدھو. میں تو واقعی بعض جگہ جب کوئی بات ہو تو اللہ سے دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ مدد کر دیو، مجھے آتا نہیں کچھ. صحیح کرتا. سبق میں بھی یہی اللہ میاں سے دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ بھئی بچوں میں جیسا ہوں مجھے خود اپنی حقیقت معلوم ہے. وہ تو اللہ میاں ہاتھ لگا دیتے ہیں، غیبی کام چلا دیتے ہیں. یہ تو تم لوگ ہو بڑے فاضل، بہت زبردست فاضل ہو تم لوگ. اب کہہ دینا ہماری دیکھو کتنی تعریف کی، فاضل. حالانکہ سمجھتے نہیں فضلہ سے محفوظ ہے. فضلہ کہتے ہیں پخانے کو، کم بختو. فاضل مانے پخانے والا. جب دیکھو بیت الخلا جا رہے ہیں، جب دیکھو بیت الخلا جا رہے ہیں. کوئی ایسا بھی ہے جو جب دیکھو مسجد جا رہا ہے؟ کوئی؟ ایک ہمارا طالب علم تھا، کسی مدرسے میں گیا تو جب دیکھو مسجد جا رہا ہے تو سب لڑکے اس سے تفریح کرتے تھے، صوفی جی پتہ نہیں کیا کیا مذاق کرتے. جب 2-3 ماہ ہو گیا سب لڑکے سمجھ گئے کہ بھائی یہ تو واقعی نیک ہیں. پھر بچے جاتے، صوفی جی ہمارے لیے بھی دعا کرنا. یہ ہے بات، جب آدمی سچا ہوتا ہے تو مخالف کی گردن بھی چھپ جاتی ہے. آیا سمجھ سے؟ بستی کے تعلیم کے بہت نماز کے پابند، جونپور کے ایک صاحب تھے، ان پہ تبصرہ کرتے تھے تو اس کو بہت برا لگتا تھا. لیکن صاحب 2-3 مہینے کے بعد انہوں نے اعتراف کر لیا کہ بہت نیک آدمی ہے. میں کہا اور کیا ہے، ویسی خام خواہ آپ لوگ تبصرے کرتے رہتے ہیں، آپ کی عادتیں ہیں یہ. ارے بھائی ہمارے طلبہ پہ تبصرہ کیجیے، وہ میدانی لوگ ہیں. کہیے تو چمار ہے، تو الو ہے، تو گدھا ہے، تو بیوقوف ہے، تو خچر ہے، تو گدھ ہے، تو کوا ہے، تو چوہا ہے، تو چنا ہے، تو چنی ہے. یہ سب یہ بچے ہیں اس قابل کہ ان کو القاب دیجیے، آداب دیجیے، کمالات رکھتے ہیں. ان کو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہی ہمیں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو کہیں؟ چلیے جب تم لوگ باہر جانا تو کہنا ہمارا تعریف ہو رہا تھا، وہ بہت بڑا بڑا القاب آداب دے رہا تھا.
چل ہوتا، ہر آدمی اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے. چلیے ہمارے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بہت غصے میں فرمایا تم نالائقوں کو کچھ نہیں آتا. واقعی یاد نہ کھانا اچھا لگے نہ پینا، نہ میں بیٹھ پاتا تھا نہ سو پاتا. 3 دن اسی طرح سے گزر گئے. جب تیسرا دن ہوا تو رحمت الہی نے کرم فرمایا، رحمت متوجہ ہوئی، جیسے میرے دل میں کسی نے کہہ دیا اس طرح کرنے سے کیا فائدہ، کتاب دیکھو. بس فوراً اٹھا، ایک جگہ بیٹھا ہوا آ کے کتاب دیکھ لی. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، میں لکھ دوں گا، آپ کا کام کر دوں گا. ارے میں نے کہا تو چمار الو گدھے، تو کس کام کا دور ہو، اس سے تو اچھا گدھ ہے. کہ کون صاحب؟ دیکھیے دانت ایسے ہیں جیسے بالکل گدھے کے، کہ آپ کے دانت تو ایسے عجیب غریب ہیں کہ کل ویسے ہی ٹوٹ گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. کل میں کھانا کھا رہا تو میرے منہ سے کوئی چیز نکلی اتنی بڑی، میں نے کہا بھائی عجیب لوگ ہیں، نمک کی ڈلی ڈال دی اس میں، پھر کس کا بھی سوچا پتھر ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو دیوار ٹوٹی ہوئی. میں نے کہا بھائی کیا لگ کیا رہا ہے. خیر کھانے سے فراغت کے بعد جب کلی کی تو دروازہ کھلا ہوا. اب انگلی ڈال کے دیکھا تو اوپر سے دانت ٹوٹ گیا اور جڑ اس کے اندر. میں نے کہا لے آئے، اب اس کو نکلواؤں گا کیسے؟ تو بالکل یہاں تک ہے، نہ میں اس سے کھا سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں. یہ ٹوٹ گیا یہیں. اچھا سب دانت ایسے ہی ہیں، امریکن ہے سارا دانت، پورا امریکہ اندر بیٹھا ہوا ہے. ہر ایک میں سوراخ، کسی میں گڑھا، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ. عجائبات. اگر جو ہے کہ ایسا دانت بکتے تو ہم تو رکھ لیتے، بعد میں بیچ دیتے. کچھ بھی نہیں. کل تو واقعی عجیب پتہ ہی نہیں چلا وہ کیسے ٹوٹا. بس ایسا لگتا تھا روٹی چباتا تو ذرا تکلیف سی ہوتی. میں نے سمجھا تو سب دانت ایسے ہی ہیں تو ہیں ہی ایسے. بس وہ ٹوٹ کے ایک طرف ہو گیا. اب ایک گیٹ ادھر لگ گیا، ایک ادھر ہو گیا. پہلے سے ادھر سے لگا ہوا ادھر سے. میں نے کہا ٹھیک. دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ نکلوانا نہ پڑے. بچوں بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھ کو عادتاً پیپ پڑ جاتی ہے کیونکہ سوداویت ہے خون میں، تو یہ لازم ہے کہ اس کا الگ علاج کرنا پڑتا ہے. بہت پریشان ہے. چلیے چل پڑا. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الشعر في المسجد. مسجد میں اشعار پڑھنے کا بیان. مسجد میں اشعار پڑھنا جائز ہے. سارے ائمہ کے متبعین اور ابن حزم ظاہری وغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو مصنف نے باب میں پیش کی. لیکن بعض دیگر روایات مسجد میں اشعار پڑھنے کی ممانعت. امام نسائی نے بطریق عمرو بن شعیب نبی جدی نقل کیا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تناشد الاشعار فی المسجد. حضور نے مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اباحت کی روایات منسوخ ہیں جیسے امام طحاوی، لیکن نسخ کے لیے تاریخ ضروری. بعض کہتے ہیں اس سے جیسے ابو عبد الملک البونی. بعض کہتے ہیں اباحت کی روایات کثرت پر محمول ہیں، یعنی آدمی اپنا وتیرہ یہ بنا لے جب دیکھو مسجد میں شعر پڑھ رہا ہے یہ ہے مکروہ، اور یوں اشعار پڑھنے میں کوئی قباحت. یہی امام طحاوی کی رائے. نمبر 3 بعض کہتے ہیں کہ کراہت کا محمل وہ اشعار ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی گئی، اس کا بھی کوئی قرینہ نہیں.
بلکہ اس سلسلے میں ابن خزیمہ کا کلام بہت معقول ہے. وہ فرماتے ہیں جہاں اشعار کی اجازت ہے اس سے صحیح المعنی اشعار مراد. اہل ایمان و اہل حق کے اشعار صحیحہ، اور جہاں مذمت وارد ہے اس سے مراد اہل جاہلیت و اہل بطالت کے اشعار ہیں. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشعار کی 4 قسمیں. بعض تو حرام جیسے کسی مسلمان کی حجب ہو یا ناجائز مضمون، اور بعض اشعار مکروہ ہیں جیسے حدود و خدود کا تذکرہ، فلاں کا قد ایسا گال ایسے. اور بعض اشعار مباح ہیں جیسے اطلال و ازمان کا تذکرہ، آدمی اپنے محبوب کے مکانات کا تذکرہ کرے، گزشتہ زمانے کا ذکر کرے. اور بعض اشعار ایسے ہیں جو مندوب اور مستحب ہیں جیسے اللہ کی حمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اسلام کی تعریف یا اسلامی مضامین کی بندش کے اشعار. واللہ سبحانہ اعلم. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت بن الانصاري يستشهد ابا هريرة انشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان اجب عن رسول الله. کیا پڑھے یا حسانہ بدبخت بے سمجھ. یا حسانہ کیا چیز ہوگا؟ یا حسان اجب عن رسول الله اللهم یہ سمجھ قال ابو هريرة. چل بس پاگل ہے تو کچھ نہیں جانتا. ہوا یہ تھا کہ حضرت حسان نے مسجد میں اشعار پڑھے. حضرت عمر نے ترچھی نگاہ سے دیکھا تو حسان نے کہا ابو ہریرہ تم شہادت دو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے یا حسان اجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسان اللہ کے رسول کی طرف سے جواب یعنی کفار کی تردید کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرو. یہ واقعہ مسجد میں ہوا جیسا کہ بدء الخلق میں آئے گا. امام بخاری نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى ابي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله عنه قال قال اصحاب الحراب في المسجد. حراب کا مفرد حربہ، چھوٹا نیزہ. مقصود یہ ہے کہ نیزہ والے اپنا نیزہ لے کر مسجد میں داخل ہو جائیں. یہ جائز سوال یہ ہے کہ ابھی تو امام بخاری نے روایت ذکر کی ہے جس میں امسکوا نساءکم آیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر دھاردار چیز لے جائے تو اس کے دھار اور نوک کو چھپا کر لے جائے. اور یہاں مصنف کہہ رہے ہیں اصحاب حراب لے کر مسجد میں جا سکتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں جانے کی 2 صورت ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے غفلت میں ہتھیار لے کر گھس جائے. ایسے موقع پر تو امسال نسال کا حکم ہے، اس لیے کہ لوگ غافل ہوتے ہیں، تحفظ نہیں کرتے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی باقاعدہ ہتھیار لے کر کرتب دکھانے کے لیے جاتا ہے. یہ صورت جائے اس لیے کہ لوگ خود پہلے سے مستعد ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی اپنے ہتھیار پہ کرتب دکھائے گا. یہاں کسی کو ایذا پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرنا عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب الحجرة والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بردائه انظر الى لعبهم. والحبشة يلعبون في المسجد، اور حبشہ مسجد میں اپنے حراب سے کھیل رہے تھے. تو یہاں مطلق لعب مراد لعب بالحراب مراد، جیسا کہ روایت معلقہ میں
آ رہا، جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا، اور مسجد میں ہتھیار سے کھیلنے کی اجازت اس لیے کہ مسجد مسلمانوں کی منفعت کے لیے بنائی گئی اور ہتھیار کی مشق میں مسلمانوں کا فائدہ۔ ابو الحسن لخمی کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے، لیکن یہ دلیل بھی دعویٰ بلا دلیل ہے۔ امام مالک سے منقول ہے کہ یہ سارا کچھ مسجد سے باہر ہوا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث پاک یلعبون فی المسجد کی تصریح موجود ہے۔ چلیے ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستر بردائه ينظر الى العلم. زاد ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن عمر قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يلعبون بحراته. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خالد رضي الله عنه قال باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائه، اور حضور مجھ کو چادر سے چھپائے ہوئے، اس سے معلوم ہوا عورت اجنبی مرد کو کا وہ حصہ جو عورت نہیں بغیر شہوت کے دیکھ سکتی ہے۔ یہی حنفیہ کا مذہب، بخاری کی رائے۔ امام شافعی امام احمد مطلقاً ممانعت کے قائل ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم اور میمونہ بیٹھے ہوئے تھے، ابن ام مکتوم آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوما، ہم نے کہا انہو اعمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افا عمیان انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ رواہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی۔ اب یہاں دو حدیثوں میں تعارض ہو گیا۔ ام سلمہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو مردوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں، اور دوسری روایات سے جواز معلوم ہوتا۔ امام احمد و ابو داؤد فرماتے ہیں ام سلمہ کی حدیث ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، ان کی شان اور ہے، ان کو مطلقاً دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اس پر اشکال یہ کہ حدیث الباب میں یہ تصریح ہے کہ عائشہ نے حبشہ کو دیکھا، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ عائشہ نے حبشہ کے لعب کھیل کو دیکھا، حبشہ کو دیکھا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ عادتاً یہ محال ہے کہ کسی کا کھیل دیکھا جائے اور کھیلنے والے کے بدن پر نگاہ نہ پڑے، اس لیے دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت صغیر السن تھی، بالغ نہیں تھی۔ یہ جواب امام طحاوی اور امام نووی نے دیا، اور کہتے ہیں نزول حجاب سے پہلے کا واقعہ۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اس روایت کے بعد طرق میں تصریح ہے کہ یہ حبشہ کے وفد کی آمد کے وقت ہوا ہے، اور وفد حبشہ سن 7 ہجری میں آیا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ 16 سال کی ہو چکی تھی، اور نزول حجاب ابو عبیدہ وغیرہ کے قول پر سن 3، دمیاطی کے قول پر سن 4، اور واقدی ابن جریر طبری وغیرہ کے قول پر سن 5 میں ہو چکا تھا۔ تو نزول حجاب مقدم ہے، اور وفد حبشہ کا قصہ اور ان کی آمد اس کے بہت بعد ہے، جبکہ حضرت عائشہ 16 سال کی ہو چکی اور بالغ ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ جواب یہاں نہیں چل سکتا۔ اب تو یہی کہنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے دیکھنے پر نکیر نے عائشہ کے حبشہ کے کھیل کے دیکھنے پر نکیر نہیں کہ معلوم عورت اجنبی انسان کو بغیر شہوت کے اس کے سطر کے علاوہ دوسرے حصے کو
دیکھ سکتی۔ اب اشکال یہ پڑے گا کہ پھر حضور نے ام سلمہ اور میمونہ سے یہ کیوں فرمایا قوما؟ اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ وہ روایت بخاری کی روایت کے مقابل میں مرجو ہے، یا پھر دوسرا جواب یہ دیا جائے گا کہ کمسن لڑکی کے لیے جب کہ کھیل ہو رہا ہو گنجائش ہے، عادتاً ایسی لڑکیاں کھیل کی طرف نظر کرتی ہیں، کھیلنے والوں کی طرف نہیں، اور بڑی عمر کی عورت کے لیے جب کہ کھیل وغیرہ نہ ہو اجنبی کی طرف نگاہ اٹھانے کی گنجائش نہیں۔ اور یہ بالکل بدیہی بات ہے، ایک تو کوئی آدمی بیٹھا ہو اور اس پر نگاہ پڑے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کام میں مصروف ہو اور ایسا عجیب غریب کام ہو جس کی طرف انسان کی توجہ ہو جاتی ہو، تو دونوں میں فرق ہے۔ پہلی صورت میں نظر الی الانسان ہے اور دوسری صورت میں نظر الی عمل الانسان ہے۔ ثانی صورت اہون اور مغتفر ہے اول صورت کے مقابل میں۔ چلیے بالإسناد المتصل بالله إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمۃ الباب سے بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں منبر پر بیع و شراء کا بصورت مسئلہ تذکرہ کرنا جائز ہے۔ بعض علماء نے یہ سمجھ لیا کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں مسجد میں بیع و شراء جائز ہے، اور اس کے بعد امام بخاری پر یہ اعتراض کر دیا کہ دعویٰ دلیل میں مطابقت نہیں، روایت میں مسجد میں بیع و شراء کا ذکر نہیں، بیع و شراء کے مسئلے کا ذکر ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار تو یہی دوسرا قول کیا، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے منبر پر بیٹھ کر بیع و شراء کا مسئلہ بیان کر دینا جائے، ایسے ہی ایجاب و قبول کی بات ہے وہ بھی جائز، لیکن یہ تقریر بالکل بعید ہے۔ پہلا ہی مسئلہ، پہلا ہی قول صحیح ہے۔ مسجد میں بیع و شراء کا مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں مکروہ ہے، شافعیہ کہتے ہیں مطلقاً مباح ہے، اور ایک روایت میں شافعیہ فرماتے ہیں بضرورت اعتکاف کی حالت میں گنجائش ہے۔ یہی حنفیہ کا مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں مسجد میں خرید فروخت کی گنجائش نہیں، ہاں معتکف اگر کوئی چیز خرید لے بضرورت جائز۔ امام مالک کی رائے یہ ہے کہ اکثار و مبالغہ تو ٹھیک نہیں، ہلکا پھلکا معاملہ ہو، کوئی چیز باہر دیکھ رکھی تھی مسجد میں ایجاب ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ چلیے قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو بن عائشة رضي الله عنها قالت أتتنا بريرة تسأل في كتابتها فقالت إن شئت أعطيتها ابنتي ويكون كذلك فقال أنا إن شئت أعطيتها ما بقي فقال سفيان تسألها في كتابتها۔ بریرہ حضرت عائشہ کے پاس اپنے بدل کتابت میں تعاون کی غرض سے حاضر ہوئی۔ فقالت ان شئت اعطیت اہلک ویکون الولاء لی، یعنی اگر چاہو تو میں تم کو خرید کر آزاد کر دوں اور میں تمہارے ولا کی مستحق ہوں گی۔ الولا بفتح الواو واللام حق الارث من المعتق۔ فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرتہ ذلک، اسی طرح یہاں پر واقع ہوا ذکرتہ۔ بدر الدین زرکشی کہتے ہیں ثواب ذکرت لہو ذالک، جیسا کہ مالک کی روایت۔ تذکیر تو کسی بھولی چیز کو یاد دلانے کا نام ہے۔ حافظ ابن حجر، اور حالانکہ اس سے پہلے اس قصے کا تذکرہ ہی نہیں آیا، حافظ ابن حجر کہتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارا تذکرہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں ذکرتہ اسباب حذف و ایصال ہے، یعنی اصل میں تھا ذکرت لہو، لام کو حذف کر کے فعل کو
ضمیر تک پہنچا دیا گیا، ملا دیا گیا، تو اس کو ذکرتہ کہنا چاہیے۔ فقال القائی، فرمایا خرید۔ اس سے معلوم ہوا مکاتب کی بے جائز۔ امام مالک و احمد اسی بات کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ و شافعی ممانعت کے قائل ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر مکاتب اپنی بے پر راضی ہو جائے تو جائز ہے، یہی امام احمد کا مذہب ہے۔ فَإِنَّمَا الْفَاتِقِ یا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، ولا کا استحقاق موجود ہے۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وقال سفیان مرة فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال ما بال اقوام یشترطون شروطا لیس بکتاب اللہ من اشترط شرطا لیس بکتاب اللہ فلیس۔ کیا بات ہے، لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق بھی کہیں قرآن میں نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے لیس فی کتاب اللہ کے معنی ہے لیس فی کتاب اللہ لا تفصیل تاصیلا ولا تفصیلا، نہ کتاب اللہ میں اس کی اصل موجود نہ اس کی تفصیل موجود۔ الولاء لمن اعتق کی وہ تفصیل قرآن میں نہیں لیکن اس کی اصل موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے تم کو روکیں اس سے تم رک جاؤ۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں فی کتاب اللہ سے مراد فی حکم اللہ، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد فی اللوح المحفوظ۔ من اشترط شرط لیس فی کتاب اللہ فلیس، اور اگر کوئی ایسی شرط لگائے گا جس کا کتاب و سنت سے ثبوت نہیں تو اس شرط کا اعتبار نہیں۔ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ وَرَوَاهُ مَالِكٌ يَحْيَىٰ عَمْرَانَ بْنَ بَرِيدَةَ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید انصاری کے تلامذہ میں اختلاف ہے۔ ان کے 3 تلامذہ مالک ابن انس، یحییٰ ابن سعید قطان، عبد الوہاب ثقفی اس روایت کو ان یحییٰ عمرہ مرسلا نقل کرتے ہیں، اور ان کے 2 تلمیذ سفیان ابن عیینہ اور جعفر ابن عون موصولا نقل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جعفر ابن عون سماع کی بھی تصریح کرتے ہیں۔ چلو قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه وقال جعفر بن عون عن يحيى سمعت قال ان يحيى قال سمعت اس کو سمجھاؤ بھائی، ان يحيى سمیت تو کیسے ہوگا جانور؟ ان يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها۔ میں تو بہت غبی ہے، سمجھ تیرے نہیں، چل بس۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب التقاضي والملازمة في المسجد۔ تقاضی دائن کا مطالبہ، ملازمت دائن کا مدیون کے پیچھے لگ جانا۔ امام بخاری نے جو روایت ذکر کی ہے اس سے تقاضی کا ثبوت ہوتا ہے، ملازمت کا نہیں، لیکن یہی روایت کتاب السلم میں آ رہی ہے، اس میں فلقیہ فلزمہ، امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور مصنف رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ دائن مدیون سے دائن کا تقاضا مسجد میں کر سکتا اور اس کے پیچھے لگ سکتا، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ لیکن حنفیہ کے ہاں ملازمت فی المسجد میں اختلاف، ایک قول پر گنجائش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مسجد اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے، اور دوسرے قول پر گنجائش ہے۔ یہی قول راجح ہے۔ امام نووی کہتے ہیں مسجد میں خصومت جمہور علماء کے نزدیک مکروہ ہے، ابن حزم کے نزدیک مباح، محمد بن مسلمہ مالکی بھی اسی کے قائل۔ چلیے قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس عن اسمه عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب انه
فقال ابن ابي حضرة كائنا كان له عليه في المسجد فارتفع اصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف السجف حجته صرف پردہ. چلیے فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ارفع من ذلك هذا کیا ہجے کرے چل وقت برباد ہو. وغمى اليه الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله. یعنی آپ نے اشارہ کیا دین ساقط کر دو اور نصف کی طرف اشارہ کر دیا. چلیے. قال قل فاقذف. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعيدان. کنس جھاڑو دینا، التقاط چننا، خرق کپڑے کے کتر، قضا خاشاک تن کے، عیدان لکڑیاں. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کی نظافت اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو جھاڑو دینا چاہیے، اس کے خس و خاشاک کو صاف کرنا چاہیے. اس کی سنیت پر سب کا اتفاق ہے، اور روایت جو پیش کی ہے اس میں صرف کنس یعنی جھاڑو دینے کا ذکر ہے، خرق و قضاء و عیدان کے التقاط کا ذکر نہیں. اب یا تو یہ کہا جائے کہ بخاری نے کنس ہی سے مسئلہ کیا ہے کیونکہ کنس کا مقصد تنظیف ہے، التقاط کا مقصد بھی یہی ہے، اور یا پھر یہ کہا جائے جیسا کہ حافظ ابن حجر کی رائے ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے بعض دیگر روایات کی طرف ابن خزیمہ اور سنن بیہقی وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں اشارہ فرمایا ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ خصوصیت سے جو منعقد کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد میں وارد ہوا ان الحصاد لتناشد الذی یخرجها من المسجد. اگر کوئی مسجد سے کنکری نکالتا ہے تو وہ کنکری شور کرتی ہے کہ مجھ کو کیوں نکال رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ مسجد میں گری پڑی چیز کو نہ نکالنا چاہیے. بخاری نے بتا دیا کہ جو چیزیں مسجد کی نظافت کے خلاف ہیں اس سے مسجد کو صاف کیا جائے گا. اور کنکری کا مسئلہ الگ ہے، کنکریاں تو اسی لیے ڈالی جاتی تھیں تاکہ نماز پڑھنے والوں کو سہولت ہو. اب تو کنکریوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، سارا حصہ سیمنٹڈ کر دیا گیا. چلیے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رجلا اسودا وامراه سوداء كان يقوم المسجد فمات فسال النبي. یہ اور شک کے راوی ہے ابن خزیمہ کی روایت بلا تردد عورت ہونے کی تصریح. ان کا نام خرقہ لقب میں محجن تھا. چلیے. کان یقوم المسجد یکنس جھاڑو دیتا تھا. چلیے. فمات فسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال مات فقال افلا كنتم اظنتموني به دلوني على قبره وقال وقع او قال قبرها فاتى قبره صلى عليها. اس سے صلاۃ علی القبر کا ثبوت ہوتا ہے. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. حنفیہ مالکیہ منع کرتے ہیں اور ایک روایت میں کہتے ہیں اگر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو پڑھ سکتے ہیں. جواز کے قائلین اس روایت سے استدلال کرتے ہیں، ممانعت کے قائلین اس کو خصوصیت پر محمول کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة علی اهلها ظلمة وان اللہ ينورها بصلاة علیہم.